السلام علیکم۔ ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے انسان کو بولنا سکھایا اور ہمارے ایپ چھپا کے ہمیں لوگوں میں معتبر بنا کے رکھا۔ بہت سا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ اجمعین پر۔ مجھے تقریباً 9-10 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا چینل بنایا، اور اس پہ ہم میتھ کے حوالے سے اسپیشلی کام کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے 9-10 کے حوالے سے کام کیا، پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر کے حوالے سے کام کیا، اور فرسٹ ایئر پہ کافی حد تک کام ہوا۔ پھر سیکنڈ ایئر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جو کہ کچھ اپلوڈ ہو گیا، لیکن میکسیمم کام جو ہے وہ ابھی رہتا ہے، جو کہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ مجھے کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ مجھے کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں آپ کے سامنے اس طرح سے کیمروں پہ آؤں اور بات کروں۔ مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ مجھے فیس ٹو فیس آپ کے ساتھ اس طرح سے آ کے بات کرنی چاہیے۔ میرا جسٹ ایک ہاتھ آتا تھا اور آپ کوسچن جو ہیں وہ سالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور تقریباً 250 کے قریب جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں آپ نے مجھے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ایک سوشل ایشوز کچھ میں نے دیکھے جس پہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا تھا، میں اپنا پوائنٹ آف ویو ڈسکرائب کرنا چاہتا تھا کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس بارے میں۔ اصل میں اب رمضان ہے، اور رمضان کے ساتھ ساتھ کرونا کے ڈیز ہیں، تو میں نے ایک بات فیل کی پچھلے کرونا کے دنوں میں، اور تقریباً وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے ان دنوں میں بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بیگ بناتے ہیں جس میں ہم عام طور پہ کلو آدھا کلو چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جس کی ہارڈلی ویلیو کوئی 700-800 ہوتی ہے، اور ہم 3-4 گاڑیاں لیتے ہیں اور 12-14 لوگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی کے گھر میں آ کے اس کو جو ہینڈ اوور کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دو چیزیں سوچنے والی ہیں، کیا ہم کسی کے اور اس کے بعد ہم کرتے کہ ہم پکس بناتے ہیں، پکس بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اس کے علاوہ انسٹاگرام، جو بھی سوشل میڈیا کے ٹولز ہوتے ہیں ان پہ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات سوچنے والی ہے، کیا ہم کسی کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی کی ایگو جو ہے اور کسی کی غربت کا تماشا نہیں بنا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہاتھ ہے اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لینے والا ہاتھ ہے؟ کیا آپ یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں اور آپ جو ہیں وہ انفیریئر ہیں؟ ہم نے تو یہی سنا تھا اور یہی ابھی تک پڑھتے آئے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ایسا کیوں ہے، اور ہم شو کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعی ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور وائٹ کالر فیملیز ہوتی ہیں، وہ اگر مشکل میں بھی ہوتے ہیں تو آپ تک ایکسیس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی سیلف رسپیکٹ اور ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہوگی، اور ان کی غربت کا تماشا جو ہے وہ بن کے رہ جائے گا، اور وہ جس مصیبت میں ہوتے ہیں وہ اسی مصیبت میں رہتے ہیں، وہ آپ تک ایکسیس جو ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جو معاملہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو معاملہ ہمارے اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، وہ اس طرح سے وہ مقصد جو ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور ہم جو رائٹ پیپل ان تک ہم نہیں پہنچ پاتے، ہماری ایکسیس جو ہوتی ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اس بات کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹس اوپن ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ 700-800 کا ایک بیگ بنائیں، ہم جو بھی ویلیو دینا چاہتے ہیں ان دا فارم آف روپیز دے دیں، 1000-2000 اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، جو بھی ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ جو بھی وہ خریدنا چاہتے ہیں وہ اپنی وجہ سے لوگ خرید پائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسیس آپ تک پاسبل ہوگی، کیونکہ انہیں ایک سینس آف سیکورٹی ہوگا، انہیں ایک فیل یہ چیز ہوگی کہ آپ جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہوتے ہیں، سیکورٹی جو ہوتی ہے وہ ان کو فیل ہوگی، جس سے وہ اپنی ایکسیس آپ تک کریں گے، اور فائدہ ہوگا، اور وہ جو ایک پرابلم آ رہا تھا وہ پرابلم جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اسی بات کا دوسرا پہلو لیتے ہیں، یہ دینے والوں کے بجائے لینے والوں کی طرف سے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں جانتا تو ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ گورنمنٹ بے شک نہیں جانتی، لیکن ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈیزرو نہ کرتے ہوں تو ہمیں ریفیوز کر دینا چاہیے۔ ہم عام طور پہ یہی کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بھی ڈیزرو کرتے تو اگر کچھ آ جاتا ہے تو ہم اس کو ریفیوز نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر دونوں طریقوں سے کام ہوگا، ایک یہ کہ یہ تماشا نہیں بنے گا، تو جو وائٹ کالرز فیملیز ہیں وہ آپ تک ایکسیس پاسبل کریں گے، ان کی ایکسیس پاسبل ہوگی آپ تک، اور جو ڈونیشن ہے وہ رائٹ پیپل تک پہنچے گا، جو لوگ اس کو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں ان تک پہنچے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں وہ اگر اس کو ریفیوز کرتے ہیں تو ان کے ریفیوز کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جو ڈونیشن ہوگا وہ ان لوگوں تک پہنچے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مصیبت یا اس وبا سے لڑنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بہت عزت دے۔ اللہ حافظ۔